ڈاکٹر بھی بنے گی اور پروفیسر بھی بنے گی، جو بھی بنے گی ہمارے خرچے میں بنے گی، کیونکہ اس سے ہماری معاشرے میں کیا ہوگی؟ عزت. لوگ بولیں گے ان کی وائف کیا ہیں، بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ اور اس سے زیادہ عزت جب ہوگی کہ کس کے خرچے پہ ہیں؟ ان کے خرچے پہ ڈاکٹر ہیں، مزہ آئے گا. تو یہ بھی کیا بننا چاہیے؟ یہ عورتوں کی آزادی پہ بینر لگانے ہیں تو اس قسم کے بینر لگائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ جو ڈاکٹر لڑکیوں کی شادیاں ہو کے جب گھر جاتی ہیں تو سارا MBBS گیا تیل لینے، وہ بیچاری کیا کر رہی ہوتی ہے؟ استری کرنی چاہیے شوہر کے کپڑوں پر، پوچھا بھی لگانا چاہیے، گھر کے کام تو عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن جو اس نے اتنی اس پہ محنت کی ہے اور ایک معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو سب سے پہلی بات دیکھو، گھر کے کام کرنا یہ توہین کی بات نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں روٹی نہیں پکائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے تو، اور ایک طرف یہ کہ ہمارے ساتھ مرد کھانا پکائے گا، تو آپ کے لیے کھانا پکانا اگر توہینی تو مرد کے لیے بھی تو پھر توہین ہونا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ گھر کے کام تو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، باہر کے کام مرد کے ذمے ہیں اور گھر کے کام کس کے ذمے؟ عورت کے. اگر آپ اچھی اونچی فیملی ہے تو پھر تو ملازم رکھنا چاہیے، متوسط درجے کی فیملی ہے تو متوسط فیملیوں میں گھر کی عورتیں ہی گھر کے کام کرتی ہیں. بڑی فیملیاں ہیں جو زیادہ مالدار ہیں ان میں آپ نہ کریں کام. کیوں؟ آپ بولے بھائی ہم نے اپنے باپ کے گھر کبھی جھاڑو نہیں لگائی. ہم یہاں کے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت اپنے باپ کے گھر میں جیسے رہتی تھی تو شوہر کے گھر میں بھی اس کا اسٹائل وہی ہوگا. اور اس کے باپ کے گھر میں وہ کبھی جھاڑو نہیں لگائی، کبھی پوچھا نہیں لگایا، اتنے مالدار لوگ تھے کہ خانسامہ ہوتا تھا جو سارے کام کرتا تھا، تو شوہر کو بھی ایک عدد خانسامہ پرووائڈ کرنا پڑے گا، یہ لازمی ہے، ورنہ خود خانسامہ بن جائے تھوڑے دنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے مطابق دینا، جو اس کے اسٹینڈرڈ ہے اسی کے مطابق دینا ہے. اور اگر متوسط درجے کی ہے تو بھائی جیسے اپنے والدین کے گھر میں، تو یہاں بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو مرد جیسے باہر کے کام کر کے خانسامہ نہیں بن جاتا تو عورت گھر کے کام کر کے ماسی نہیں بن جاتی. لیکن عورتوں کو ان کاموں سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ باغی. ہم کیوں کریں گھر کے کام؟ ہم کیوں کریں گھر کے کام؟ تو پھر جب آپ بھی نہیں کرو گی، میاں باہر کے بھی کرے گا، گھر کے بھی کرے گا، تو پاگل ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. اس کو باہر کے کام کرنے دو، آپ کس کے کام کرو؟ گھر کے کام کرو. یہی عزت اور عافیت کی زندگی ہے. یا پھر گھر کے کام ہی رہنے دو تو گھر تو برباد ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو پاگل ہو جائیں گے تو تھوڑے دنوں میں. یہ معاشرے کو باولے بنانے کی کوشش. اور ایک بات یہ، جہاں خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے مردوں کے حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے. کچھ مظالم ایسے ہیں جو کس پر ہو رہے ہیں؟ مردوں پر ہو رہے ہیں. جی ہاں، ایسے بھی ہے، اور بڑے خطرناک مظالم ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو عورت عدالت پہنچ جائے وہ عدالت سے خلا لے لیتی ہے، چاہے مرد ظالم ہو یا نہ ہو. اس میں کس کی حق تلفی ہے؟ مرد کی حق تلفی ہے. نمبر 2، عدالت بچوں کے معاملے میں ہمیشہ عورت کا ساتھ دیتی ہے. خرچہ مرد پہ ڈالتی ہے، بچے کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. اور وہ بیچارہ عدالتوں کے کٹہرے میں جا کے اپنی اولاد سے بولو نا مل رہا ہوتا ہے. یہ بھی خوش قسمت لوگ. اور اس میں بسا اوقات عدالت اتنا خرچہ مت پہ ڈال دیتی ہے جو اس کی دسترس سے، بولو نا بھائی، یہ سب مشاہدے پر مبنی واقعات بتا رہا ہوں، حقیقت پر مبنی. اور پھر عورت کہیں اور شادی کر لے تو سوتیلے باپ کے ساتھ وہ بچوں کو رکھتی ہے. حقیقی باپ پھر بھی ان بچوں کو، جو عملی طور پر قانون تو لکھا ہوا ہے کہ باپ لے گا، لیکن صرف لکھے ہوئے کی حد تک ہے. عملاً باپ اپنی اولاد کو، بولو بھائی، نہیں لے سکتا. خودکشی کی ہے ایسے باپوں نے جن کی بیویاں ان سے اولادوں کو لے کے غائب ہو گئیں، ترس گئے، وہ 10 سال سے نہیں ملے. ایسے واقعات میرے علم میں آئے ہیں کہ بندوق یہاں رکھ کر باپ نے اپنے آپ کو گولی مار لی، اس پر آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. عورت کو اگر آزادی دینی ہے، ایک خاتون کا میرے پاس فون ہے، میرا شوہر ظلم کرتا تھا، میں نے اسے طلاق لے لی. میں نے کہا اس نے دی ہے؟ اس نے کہا دے دی طلاق. بڑا نالائق آدمی تھا یہ وہ، میں بچے لے کے آ گئی ہوں. میں نے کہا بچے صرف آپ کے ہیں؟ کہہ رہی نہیں اس کے بھی ہیں. تو میں نے کہا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ آپ پر لازم ہے کہ آپ باپ کو بچوں سے ملائیں. اور ایک رات کے لیے بھی، اس کے فقہا نے لکھے کہ کم از کم ایک رات کے لیے باپ کے پاس بچوں کو چھوڑنا پڑے گا جب تک وہ چھوٹے ہیں. جب بالغ ہو جائیں تو پھر کس کے پاس آئیں گے بچے؟ 7 سال کا بیٹا اور 9 سال کی بیٹی، یہ پھر کس کے پاس آئے گی؟ باپ کے پاس. اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر دونوں سے ملیں جا کے. کہہ رہی نہیں میں تو نہیں باپ کو، میں تو دوں گی نہیں باپ کو، نہ ملنے دوں گی، وہ تو بڑا ظالم تھا. میں نے کہا آپ کے لیے ظالم ہوگا نا،
آپ نے بس ظلم کر رہا تھا تو ٹھیک ہے, آپ نے اس سے علیحدگی لے لی, ختم. بچوں کو کس بیس پر آپ اس سے علیحدہ کر رہی ہو بھائی؟ نہیں, میں نے کہا اس کا مطلب آپ ظالم ہو. جو ہمارے سامنے جو حقیقت آ رہی ہے وہ کون, وہ جو ظلم جو نظر آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ آپ پر جو شوہر نے ظلم کیا وہ میرے سامنے نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہی ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہی ہو, لیکن یہ جو لائیو ظلم ہو رہا ہے یہ تو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اس کا مطلب غلط کون ہے؟ آپ غلط ہو. جو عورت ابھی ظلم کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے نہیں ملنے دے رہی, تو کیا اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس نے شوہر سے وفا کی ہوگی؟ جو ظالم ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ظالم ہوتے ہیں, جو عادل ہوتے ہیں وہ ہر جگہ عادل ہوتے ہیں. جو جیب کترا ہوتا ہے نا وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتا. جہاں موقع ملے گا جیب سے پیسہ, پھر یہ نہیں دیکھتا 500 روپے نکل رہا ہے 5000 نکل رہا ہے. تو میں نے کہا یہ جو ظلم آپ کر رہی ہو, بچوں کو باپ سے آپ نے ملنے سے محروم کر دیا. کیونکہ یہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے اپنے باپ سے, یعقوب علیہ السلام سے. باپ کی آنکھیں خراب ضائع ہو گئی رو رو کے. جیسے ماں کو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے, یہی محبت باپ کو بھی اپنی اولاد سے بے تحاشا. طلاق کے بعد بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں کہ عورتیں بچوں کو باپ سے چھین لیتی ہیں. وہ ترستا رہتا ہے. رائٹ اللہ نے عورت کو دیا ہے, چھوٹے بچے کس کے پاس رہیں گے؟ ماں کے پاس رہیں گے. لیکن وہ ملنے سے بھی نہیں روک سکتی, اور ہفتے میں کم از کم ایک رات باپ کے ساتھ گزارنے سے بھی روکے گی. تو دنیا میں تو بھائی سب کچھ ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آخرت کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ڈپریشن کے مریض میں نے دیکھے ہیں ایسے باپ, خودکشی کے واقعات آئے ہیں سامنے. ایسے لوگ مجھ سے ملے ہیں کہ یار غائب ہے, بچے لے کے شادی بھی کر لی, بچے بھی ادھر ہی, اور آپ دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے کہ آپ جا کے چھنوا لو. صرف لکھا ہوا قانون ہے, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بچے چھاپا پڑواؤ گے وہاں لے کے چلی جائے گی, صحیح ہے نا, وہ ادھر لے کے چلی جائے گی. اتنے ہیلے بہانے, اتنے طریقے وکیلوں نے سجائے ہوئے ہیں. تو عدالت سے تو کچھ بھی کیا کروایا جا سکتا ہے کسی بھی وقت پہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت اگر کہیں اور شادی کرتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی بچے اپنے پاس, بولو بھائی, نہیں رکھ سکتی. فوراً باپ کے حوالے کرنے پڑیں گے, اس کو فوراً باپ کے حوالے کرنے پڑیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. سوتیلے باپ کے پاس رکھا جاتا ہے اوریجنل باپ کے ہوتے ہوئے. تو یہ کس کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو ظلم عورتوں پر بھی ہوتا ہے مگر مردوں پر بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, کم از کم آواز اٹھائی جاتی ہے, عدالت میں دروازہ. لیکن مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے کوئی سننے والا, بولو بھائی, نہیں ہے. تو دونوں کے رائٹ پہ بات ہونی چاہیے. مگر میں نے بتایا مغرب سے جو یہ نعرہ آیا ہے نا, اس کا مطلب خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں. اس کا مطلب بس فیملی سسٹم کو تباہ کیے رہو, فیملی سسٹم کو ختم کرو. ہاں مرد کے ذمے کے اولاد کا خرچہ دے گا وہ, بشرطے کہ عورت اپنے بچوں کو اس سے ملاتی رہے. اگر نہیں ملا رہی پھر مرد کے ذمے خرچہ دینا نہیں ہے. دونوں کے پر لازم ہے کہ وہ اور تمیز سے ملائے. جس طرح سے عدالتوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا, یہ بڑی ڈینجرس ہیں, بڑی خطرناک ہیں. باپ عدالت کے کٹہرے میں اپنے اولاد سے ملے, یہ باپ کو ایسے ہی غیرت آتی ہے نا, اس سے وہ پاگل ہونے لگتا ہے, کیونکہ باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اس میں. تو اب عدالت کا قانون تو چینج ہو نہیں ہو, لیکن میاں بیوی کو خود چاہیے نا بیٹھ کے وہ سوچیں کہ بھائی اگر ہم عدالت میں آ کے مل رہے ہوتے ہم پہ کیا گزر رہی ہوتی, تو ہم کیوں کسی تیسرے کو درمیان میں بٹھا کے ثالث بنائیں اور کچھ ایگریمنٹ کر لیں بھائی اس طرح سے ملاقات ہوگی آپس میں, ہفتے میں 1 دن یہاں ہوگا, اور کوئی ضمانت لے لے کہ یہ بچوں کو واپس پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ. ایسا نہ لے کے فرار ہو جائے. تو ان پر بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہا ہے, اور بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. لیکن افسوس اس پر ہے کہ اس غلط پر کو صحیح کرنا تو دور کی بات, اس غلط پہ بات بھی بس جس پہ گزرتی ہے وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. جس کا کیس نہیں ہے وہ کہتا ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہمیں اس میں کیا کرنا. تو افراط و تفریط ہے دونوں طرف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو یہ حقوق سمجھ میں آ گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو باقی اخلاقی ذمہ داریاں جو اللہ نے مرد پہ لگائی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. ایک بہت اہم اخلاقی ذمہ داری بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھریلو زندگی میں, کیونکہ خواتین ڈے منایا ہے نا, تو اس لیے میں اس موضوع پر اتنی بات کر رہا ہوں.
عورت کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی طرف سے اس کو عزت ملے، جو کہ آج کل بولو بھائی نہیں ملتی. سربراہ تو اللہ نے مرد ہی کو بنایا ہے اور عورت کو ماتحت بنایا ہے، غلام نہیں بنایا. مرد اپنے آپ کو جب سربراہ سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے ماتحت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غلام ہے. یہاں سے معاملہ کیا ہو جاتا ہے، خراب. ملک کا وزیر اعظم ہمارا سربراہ ہے، ہم ماتحت ہیں، ہم بات مانیں گے، کوئی بھی آرڈر دے گا مانیں گے. لیکن اگر ملک کا سربراہ ہمیں غلام سمجھنا شروع کر دے اور تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے تو پھر بغاوت پر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سے گھر اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ میاں اپنی منواتا تو ہے مگر تمیز سے، بولو بھائی، ٹھڈے مار مار کے. کیا ہو گیا، کیسے ٹھڈے مار مار کے، ٹھیک ہے نا. عزت نہیں دیتا. تمیز سے بات، ایک سینٹر ہونا چاہیے جس میں ایک مہینہ صرف تمیز سے بات کرنا سکھائی جائے. ایسا سینٹر ہونا چاہیے جس میں تمیز سے آئیے، بیٹھیے، جائیے. ڈانٹنا بھی ہو تو دفع ہو جائیے. بیٹا 100 دفعہ بولو دفع ہو جائیے، بولو 100 دفعہ. یہ پریکٹس کروانی چاہیے. تانے وانے جو اپنی جو زبان ہے نا اس سے تانے، طنز، یہ کیا ہونا چاہیے، یہ نکال دینے چاہیے. طنزیہ، تانے، اور کیا بولوں ابھی میں، آپ لوگ کہیں دینا شروع کر دے جا کے. تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ اسلام کی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، کیسا گھر میں اپنی بیٹی کو کیسی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی عزت دی حضرت فاطمہ کو بھائی. اور عرب معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی عزت جانتے ہی نہیں تھے، کس قدر عزت دی ہے بیٹی کو. تو بیٹی کو ایسی دی ہوگی تو بیوی کو کتنی دی ہوگی عزت. بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی چنگیز خان بن کے ایک ٹھڈا مارا، یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، تمیز نہیں ہے تمہیں، سوتے بڑا پڑا پڑا ادھر لگایا. ایک ہمارے دو بھائی کہیں جاب کرتے تھے، 15-20 سال پرانی بات ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی اور بیٹا، 2 بچے ہیں میرے، دونوں ذہنی مریض بن گئے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا ہوں. انہوں نے بولا کیوں بن گئے؟ اس نے بتایا کہ میری وجہ سے بنے. خود بتایا کہ میں اتنا زور سے ڈانٹتا ہوں اور اتنا ہر وقت گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کا ماحول ہے کہ وہ دونوں کیا ہو گئے ہیں، بولو بھائی، پاگل ہو گئے. تو ایسے یہ غلط ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. تو آج